ایک دفعہ کسی نے کوئی قتل کر دیا اور خود موقع سے فرار ہو گئے۔ پولیس مجھ کو پکڑ کر لے گئی اور مجھے گرفتار کر کے لے گئی۔ میں نے انہیں کہا میں بے گناہ ہوں، مجھے جانے دیں، میرے گھر والے پریشان ہوں گے۔ انہوں نے میری ایک نہیں سنی۔ میرے گھر والوں نے، محلے والوں نے، عزیزوں نے میری گواہی بھی دی، اس کے باوجود بھی انہوں نے میری کچھ بات نہ سنی اور مجھ سے 1.5 لاکھ روپے مانگتے تھے۔ ہم غریب تھے، کہاں سے دیتے؟ اب اچانک مجھے صبح صبح آپ کے درس کی ایک بات یاد آئی۔ اب سنیں ذرا غور سے۔ اب دیکھیں، روح کے سفر کا تھوڑا سا مسافر تھا، مشکل آئی، ایک بات یاد آئی۔ وہ بات کیا ہے سنیے۔ ایک بات یاد آئی، آپ نے ایک بات بتائی تھی، جو بندہ صبح فجر کے فوراً بعد 40 بار پوری سورۃ فاتحہ پڑھ لے اور پھر سارا دن آمین کہتا رہے اور یہ گمان کرے کہ اس کے ساتھ فرشتے بھی آمین کہہ رہے ہیں، سارا دن آمین کہے اور یہ گمان کرے کہ اس کے ساتھ فرشتے بھی آمین کہہ رہے ہیں۔ کیوں؟ ایک بزرگ تھے، ان کی جماعت رہ گئی، انہوں نے اپنی نماز کو 27 مرتبہ دہرایا۔ خواب میں کسی کہنے والے نے کہا نماز تو 27 دفعہ دہرا لی، پر وہ جو امام کہتا ہے نا وَلَضَّالِّينَ، ہم کہتے ہیں آمین، اور ہمارے ساتھ فرشتے بھی کہتے ہیں آمین۔ اس آمین کا کیا بنے گا جو فرشتے بھی ہمارے ساتھ آمین کہتے ہیں؟ 27 مرتبہ نماز تو دہرا لی، مگر وہ آمین کہاں سے لاؤ گے؟ آمین کہاں سے لاؤ گے؟ اور پھر ایک اور بات، جب مجلس بڑی ہوتی ہے، جیسے آپ کی مجلس ہے، پھر دعا ہوگی تو اس دعا میں فرشتے بھی آمین کہیں گے، اور جب بندوں کے آمین کے ساتھ فرشتوں کی آمین مل جاتی ہے، یا فرشتوں کی آمین کے ساتھ بندوں کا آمین مل جاتی ہے، تو اس پہ اللہ پاک قبولیت کی مہریں، برکت کی مہریں لگاتا ہے اور اس دعا کو قبول کرتا ہے۔ یہ بات جو میں نے بتائی تھی، اس بندے کو یاد آ گئی، اس بندے کو وہ چیز یاد آ گئی۔ کہنے لگے مجھے حوالات میں 8 دن گزر گئے، میں ایک چیز کہنا بھول گیا تھا۔ حوالات میں 8 دن گزر گئے، 1.5 لاکھ مجھ سے مانگتے تھے، میں بے گناہ تھا، میرا اس کیس سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ اگلے دن صبح مجھے اچانک آپ کا درس یاد آیا، جو بندہ نماز فجر کے بعد 40 بار الحمد شریف پڑھے گا اور سارا دن آمین کہے گا اور یہ گمان ساتھ رکھے گا کہ فرشتے بھی میری آمین کے ساتھ آمین کہہ رہے ہیں، اس کا کام بن جائے گا۔ اور ایک بات اور بھی بتا دوں، جہاں اولیاء اللہ نے ساری زندگی اسم اعظم کی تحقیق کی ہے، وہ کون سا اسم ہے؟ یوں پڑھو اور یوں کام ہو جائے، اسے کہتے ہیں اسم اعظم۔ وہ کون سا لفظ ہے، وہ کون سا حرف ہے، وہ کون سی زیر ہے، وہ کون سا زبر ہے، وہ کون سا وظیفہ ہے، وہ کون سی تسبیح ہے، جس کو پڑھو اور پڑھتے ہی اسی وقت کام ہو جائے، اس کو کہتے ہیں اسم اعظم۔ اسم اعظم ہر اللہ کے ولی نے اپنی تحقیق بیان کی ہے، اور بے شمار اولیاء کی یہ بھی تحقیق ہے کہ لفظ آمین اسم اعظم ہے۔ لفظ جو ہم نماز کے بعد ہلکی آواز میں دل میں آمین کہتے ہیں، یہ لفظ آمین بھی اسم اعظم ہے۔ اب میں بھی آمین کہہ رہا، اس نے تصور کیا، اور فرشتے بھی آمین کہہ رہے، بس فرق صرف اتنا ہے دعا کے آتش عشق میں تو بھی میری طرح جلا کرے۔ حوالات میں 8 دن گزارنے کے بعد آمین کیسے نکلے گی ذرا بتانا؟ کوئی وسیلہ نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے، میں غریب آدمی ہوں، میرے پاس 1.5 لاکھ روپے نہیں ہیں، اور میں بے گناہ بھی ہوں، اور وہ بھی جانتے ہیں کہ یہ بے گناہ ہے، پر کہتے ہیں 1.5 لاکھ دیے بغیر تجھے خلاصی نہیں ملے گی، تجھے چھٹی نہیں ملے گی، تجھے ہم چھوڑیں گے نہیں۔ تو سوچیں اس نے آمین کس جذبے، کس تڑپ، کس طلب، کس کیفیت اور کس درد کے ساتھ کہی ہوگی۔ چنانچہ میں نے یہ عمل اس نیت سے کیا، اے اللہ مجھے اس قید سے نجات دے، تو جانتا ہے میں بے قصور ہوں، ایسے بچا جیسے یوسف کو کنویں سے، ایسے بچا جیسے تو نے یونس علیہ السلام کو مچھلی سے، اے اللہ مجھے بھی ایسے بچا۔ میں نے یہ عمل فجر کے بعد کیا، آمین غور و فکر سے کہتا رہا، غور و فکر سے، لگی کے ساتھ،
دل اور درد دل لگا رہا۔ کس درد کے ساتھ؟ یا اللہ میں بھی آمین کہہ رہا اور میرے ساتھ فرشتے بھی آمین کہہ رہے۔ یا اللہ اگر میری آمین قبول نہیں تو فرشتوں کی تو قبول ہے، اگر میری قبول نہیں مولا فرشتوں کی تو قبول ہے۔ اللہ فرشتوں کے آمین کو قبول فرما اور اس مصیبت سے مجھے نجات عطا فرما۔ ابھی صبح کے 10 ہی بجے ہوں گے کہ ایک پولیس والا میرے پاس آیا، مجھے آ کے کہنے لگا آپ پریشان نہ ہو، ابھی ابھی آپ کی بے گناہی ثابت ہو گئی ہے۔ آ کر اس نے پھر افسر کو آواز دی اور افسر نے پھر دوسرے کو کہا، اس نے پھر مجھے بند سے قید سے نکال دیا۔ میں باہر نکل گیا، میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، گھر چلا گیا۔ پہنچا تو گھر والے حیران کہ پولیس والوں نے تو پیسوں کا تقاضا کیا تھا۔ میں نے ان کو اپنی بات اور اپنا عمل بتایا، بغیر مال کے، بغیر کسی سفارش کے، بغیر کسی چیز کے میں گھر پہنچا ہوں۔ اور پہنچا کیسے ہوں کہ فجر کے بعد مجھے اچانک 8 دن کے بعد یاد آیا، اوہو میں نے تسبیح خانے میں تو یہ عمل سنا تھا کہ 40 بار سورہ فاتحہ صبح پڑھ گڑ گڑا کر، توجہ سے، دھیان سے، درد اور کیفیت کے ساتھ، لگی کے ساتھ، یقین کے ساتھ، اور پھر سارا دن کیا پڑھ؟ آمین، دل ہی دل میں کہہ آمین۔ اب دیکھیں انہوں نے جو لفظ لکھا ہے وہ لفظ لکھا ہے غور و فکر کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ، آمین غور و فکر کے ساتھ۔ اس غور و فکر کے ساتھ جو پڑھی ہوئی آمین ہے اس نے فیصلے کرا دیے، اس نے فیصلے کروا